آپ میں سے بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ ہم کتنے عرصے تک استغفار کریں تاکہ ہمیں اس کے فوائد حاصل ہوں۔ آج ہم اسی موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور تفصیل سے بتائیں گے کہ اس کے فوائد سے مستفید ہونے کے لیے استغفار کتنے دنوں تک جاری رکھیں۔ یہ بہت اہم اور بڑی دلچسپ ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک پوری دیکھیں۔ پیارے دوستوں، آج ہمارے پاس ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں مستفید ہونے کے لیے ہمیں کب تک استغفار کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ آج ہم اس سوال کو تفصیل سے دیکھیں گے اور آپ کو استغفار کو اپنے روزمرہ کی زندگی کا ایک طاقتور حصہ بنانے کے بارے میں واضح رہنمائی فراہم کریں گے۔ بس آپ سے التماس ہے کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ استغفار یا یوں کہہ لیں اللہ سے معافی مانگنا ایک اہم عبادت ہے۔ یہ ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب کرتا ہے۔ لیکن اس کے فوائد کا مکمل تجربہ کرنے کے لیے ہمیں کب تک اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے سب سے پہلے استغفار کی اہمیت کو سمجھیں۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ اس آیت کا مفہوم ہے اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ اس سے ہمیں استغفار کے بے پناہ فوائد کا پتہ چلتا ہے۔ تو سوال باقی رہتا ہے کہ ہمیں کب تک استغفار میں مشغول رہنا چاہیے، یعنی کب تک کرنا چاہیے؟ تو پیارے دوستوں، اس کا جواب مخصوص دنوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ مستقل مزاجی اور اخلاص کے بارے میں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ بار اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی گناہوں سے بالکل معصوم تھے، کبھی گناہ کا کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود ایسا کرنا ہمیں سکھاتا ہے کہ استغفار ہمارے روزمرہ کے معمولات کا مستقل اور لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ یہ چند دن، یہ چند ہفتے کا نہیں بلکہ زندگی بھر کا عمل ہو۔ استغفار سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کے لیے اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں۔ آپ اسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے بتاؤں۔ صبح و شام استغفار کریں، اپنے دن کا آغاز اور اختتام استغفار سے کریں۔ اگر زیادہ کے لیے فرصت نہیں تو روزانہ صبح و شام چند منٹ ہی اللہ سے معافی مانگنے کے لیے مختص کریں۔ اسی طرح نماز کے بعد بھی کریں۔ ہر نماز کے بعد استغفار کے لیے چند لمحے نکالیں، اس سے آپ کا دل دن بھر اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح خالی اوقات میں بھی کریں۔ جب آپ فارغ ہوں تو استغفار میں مشغول ہونے کے لیے انہی اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے استعمال کریں، کیونکہ اللہ کی یاد میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے آپ سونے سے پہلے استغفار کی پختہ عادت بنائیں، اپنے دن پر غور کریں اور اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں۔ یاد رہے، مستقل مزاجی اہم ہے۔ میرے پیارے دوستوں، جتنا زیادہ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اتنا ہی زیادہ ہم اپنی زندگی میں اس کی رحمت اور برکتوں کو محسوس کریں گے۔ یاد رکھیں، یہ محض ایک مخصوص مدت کے بارے میں نہیں ہے بلکہ استغفار کو ایک باقاعدہ عمل بنانے کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار پر ثابت قدم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، ہر غم سے اس کے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا اور اسے ایسی جگہوں سے رزق دے گا جس کی اس نے کبھی توقع ہی نہیں کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی استغفار کے التزام کر لے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے اور ہر رنج سے نجات پانے کا راستہ نکال دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ علماء کا کہنا ہے کہ استغفار کی پابندی وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتا ہوگا۔ اگر غور کیا جائے تو استغفار بہت عظیم نعمت ہے، قدردانوں کے لیے کسی قیمتی سرمایہ سے کم نہیں۔ استغفار کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو شخص استغفار کرتا ہے تو اس کی برکت سے نہ صرف اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے انعامات کا بھی حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر استغفار کا حکم دیا ہے۔ جب کوئی انسان سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے یعنی استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے ان رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے جو اسے اپنے مقاصد کی تکمیل میں روک رہے ہوں۔
یہ جنت کی کنجی ہے، گناہوں کا کفارہ اور آفات کو دور کرتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، غربت، تنگدستی، محتاجی، فقر و فاقے سے نجات ملتی ہے، آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ کا غضب دور ہوتا ہے۔ استغفار میں زندگی بدلنے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ اگر ہم استغفار کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں تو یہ ہماری زندگی میں بہت گہرا مثبت اثر ڈالتا ہے، جس سے ہماری زندگی میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں استغفار کرنے کو اپنے ہر وقت کا وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ تو پیارے دوستوں، آئیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں استغفار کو اپنی عادت بنانے کی کوشش کریں۔